میں تو اتنا نادان تھا کبھی خود سے بھی نہ ملا. تو نے ایک نظر دیکھ کے مجھے رب کا قائل کیا. میری بے رنگ روح میں تو نے رنگ نیا بھر دیا. رنگ لے لیا اور رنگ لے لیا. تو نے رنگ کیسوں کیا رنگ لے لیا. یہ دل تو تھا گم کہیں، یہ آسرا تھا نہیں. رحمتیں برسنے لگی تجھ سے جو لا لگی. میں تو خود میں ہی نہ رہا. رنگ لے جیا رنگ لے جیا. تم نے رنگ کیسا کیا رنگ لے جیا. تیری فضا چھو گئی میری دعا ہو گئی. اب کوئی نہ کمی تو نے رنگ دی یہ زمین اور بدل رہا آسمان. رنگ لے لیا اور رنگ لے لیا. تو نے رنگ کیسوں کیا رنگ لے جیا رنگ لے جیا. Here we stand, the world awaits. We'll let the stars tonight light the way. Hand in hand, through light or rain. It's your constant love that gives me strength. Under the starlight we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side there's no place that we can't go. This is the start of something beautiful. When the wind moves along your face, it captures everything I long to say. So don't look back, love, and don't you wait. Just say you'll run with me, come what may. Under the starlight we'll find our way, I know.
السلام علیکم. 2 لمحے کے لیے متوجہ ہو جائیں اور اپنی گفتگو روک دیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایک ایسا حسین موقع عنایت فرمایا کہ جس موقع کی نسبت سارے ہی نبیوں کی طرف ہے. چند ایک نبی ہیں جن کا نام ہم لے سکتے ہیں, چند ایک نبی گنتی میں, حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے چند ایک نبی ہیں جن کا نام لے سکتے ہیں. کسی ضرورت کی وجہ سے یہ عمل ان کے ساتھ نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اس وجہ سے یہ عمل نہیں ہوا. باقی جتنے نبی ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم السلام, سارے پیغمبروں کا طریقہ یہ نکاح کا طریقہ تھا. اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ سب نبیوں کے نبی, سب رسولوں کے رسول. چونکہ ایک عجیب بات بتلا رہا ہوں, 2 لمحے کے لیے کھڑا ہوا ہوں بس, اور خطبہ نکاح ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہر ایک امت نے جب کلمہ پڑھا تو اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھا. ہر ایک امت نے, حضرت موسیٰ کی امت نے پڑھا موسیٰ کلیم اللہ, پہلا ایک تھا سب کا, حضرت آدم سے لا الہ الا اللہ سب کا ایک تھا. اگلا جملہ بدلا, جیسے نبی آئے امت نے انہی کا نام لے کر کلمہ پڑھا. حضرت آدم کے وقت میں آدم صفی اللہ پڑھا, حضرت موسیٰ کے وقت میں موسیٰ کلیم اللہ پڑھا, حضرت عیسیٰ کے وقت میں عیسیٰ روح اللہ پڑھا, حضرت ابراہیم کے وقت میں ابراہیم خلیل اللہ پڑھا, حضرت اسماعیل کے وقت میں اسماعیل ذبیح اللہ پڑھا. یعنی جو پیغمبر آتے گئے کلمے میں ان کا نام آتا گیا. لیکن وہ جتنے پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, انہوں نے خود کس کا کلمہ پڑھا کتابوں میں ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے جب کلمہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. ان نبی کی, وہ نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول, ان کی یہ سنت ہے, یہ نکاح کا عمل جو آج ہم اس وقت انجام دے رہے ہیں. ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ جب نسبت کسی چیز سے لگتی ہے, ادنا چیز بھی ہو تو اعلیٰ بن جاتی ہے. ایک کپڑا ہے, یہ نیچے بھی ہے, یہ پڑا ہوا ہے, ہم پیروں میں بھی روند رہے ہیں, لیکن ایک وہی کپڑا قرآن مجید سے اگر اس کا تعلق جڑ جائے, ہم اسے غلاف قرآن کہیں, جزدان کہیں, جو بھی کہیں نام لیں, جب قرآن سے اس کا تعلق ہو گیا چاہے وہ بوسیدہ ہو جائے, لیکن ہم اسے زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتے, آنکھوں سے لگا کر چوم کر اسے اوپر کی جگہ پر رکھتے ہیں. کپڑا ہم جسم سے بھی لگاتے ہیں, پیروں پہ بھی رونتے ہیں, لیکن جب کلام الہی سے ایک کپڑا لگا تو اس کی قدر بن گئی. یہ عمل نکاح کا ایک تو سارے ہی نبیوں سے یہ عمل لگا ہوا ہے, لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل لگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عمل بہترین عمل ثابت ہوا, دنیا میں بہترین عمل نکاح کا عمل. ایک عجیب بات, ایک لمحے کی ایک عجیب بات, پچھلے جتنے پیغمبر آئے, جتنے نبی آئے, ان کے زمانوں میں عبادت ایک جگہ ہوتی تھی, ہر جگہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم تھا تو حکم ہوا کہ اپنے لوگوں کو لے کر فلاں جگہ جائیں, وہاں جا کر رب کی عبادت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں ایسا ہی, ہر پیغمبر کے ٹائم میں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک, پیشانی مبارک جب زمین سے ٹچ ہوئی, زمین سے لگی, اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو سجدہ گاہ کا حکم دے دیا. جہاں چاہیں, میرے محبوب نبی کا سر لگ گیا ہے اس زمین سے, جہاں چاہو بندو سجدہ تم ادا کرو, قبول کرنا ہمارا کام. کیا پتہ چلا, نسبت لگی ہمارے نبی سے. بس بتلانا یہی ہے کہ جب نکاح کا عمل نسبت ہے اس کی ہمارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا کچھ ادب ہے. بس یہی بات کہنی ہے مجھے. اصل اس کا ادب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مائیں بہنیں, میرے بچے, ہمارے بزرگوار, بڑے سارے نوجوان ساتھی سبھی خاموشی سے ادب سے سن رہے ہیں نا. اللہ سب کی زندگی میں برکت دے. بے شمار موقع خوشیوں کے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں. یہ خوشی کے مواقع ہیں نا, اللہ بے شمار مواقع دے, سب کی زندگی میں برکت و سلامتی ہو. جب ایسی مجلسوں میں کہیں شرکت ہو اور قاضی صاحب نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہوں, ایسے وقت میں آپ دیکھنا کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں. اس کا ادب, سب سے پہلا ادب. اللہ جب آپ میں سے کسی کو کسی ایسی مجلس میں پہنچنے کی توفیق دے دے اور سعادت دے دے, اس وقت میں اللہ کا کلام سننے کے لیے بالکل چپ ہو جانا اور خاموش ہو جانا. ایک تو یہ ہم کانوں سے سن بھی رہے ہیں, زبان سے بول بھی رہے ہیں.
دونوں کو کرنا ہے, زبان سے بھی چپ اور کانوں سے بھی سننا ہے. یہ اس کا پہلا ادب. آپ کہیں گے کہ جی ہم نہیں کرتے تو کیا ہوگا, ادب کے خلاف ہی تو ہوا. شریعت کہتی ہے خطبہ جب ہو رہا ہو اس کا سننا واجب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے. ہم نے کہا کہ مجلس میں نہ جانے کتنے ساتھی ہمارے پہنچے ہیں اور ہم باتوں میں, فون آیا لگ گئے باتوں میں. ادھر قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں, ایک صاحب آئے سلام دعا کے بعد اب خیر خیریت لگے باتیں کرنے, قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں. کیا ہوا ایسے وقت میں؟ قرآن مسئلہ یہ تھا کہ جب خطبہ نکاح ہو آپ چپ ہو جائیں اور سنیں. ہم سن تو رہے تھے لیکن چپ نہ تھے. شریعت کہتی ہے آپ کو گناہ مل گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں. اور جب پتہ ہوگا, احساس ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کو سدھاریں گے نا انشاءاللہ. اور یہ ایک ہم نے ایک عمل دیا ہے, یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے نبی کے اعمال ہیں. اس سے بہتر اعمال دنیا میں کوئی دوسرا نہیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی, اس لمحے اپنی بات روکتا ہوں, کہ اگر یہ اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں تو بڑی اچھی بات کہی ہے, دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں. آج جو حالات ہیں نا ہم سب جانتے ہیں, وہ سینیٹائز کرے تو وہ آتے ہی وہ روک لیا نا, ایسے ایسے بھی کرے اور یوں بھی کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں ہوتا تو پھر ہر وقت ہمارے ہاتھ صاف ستھرے ہوا کرتے. وہ خلال ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وضو میں خلال بھی ہوتا ہے. کچھ کتنے ساتھیوں سے پوچھا جی خلال جانتے ہو, کہتے ہیں وضو میں خلال بھی ہوتا ہے کیا, انگلیوں کا خلال. وہ آج سائنسی دنیا کہہ رہی ہے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا اس بات کو. دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں. آج ملک میں ہمارے لیے کیا کچھ خیالات ہیں ہم سب جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. جب اسلام کا طرز اور طریقہ ہماری زندگی میں ہوگا, لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ ہے وہ مسلم, نہ کہ ہمارا وہ کیریکٹر جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. بس دعا کریں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ خطبہ نکاح ہوگا, اتنی دیر کے لیے اور چپ ہو جانا. جی خطبہ نکاح ہو رہا ہے, 2 لمحے اور خاموش ہو جائیں. درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الرب تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس وإخواننا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جناب محترم زبیر اسلم صاحب اور جناب محترم اسلم پرویز صاحب, ہم نے آپ کا نکاح بحیثیت قاضی محترمہ بشرا شاہد صاحبہ کے ساتھ کیا جو بیٹی ہیں جناب محترم محمد شاہد صاحب کی. ایک وکیل کی وکالت اور 2 گواہوں کی شہادت میں مہر بعوض 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت, 2 سونے کے کڑے جن کی مالیت 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, نقد اس کی ادائیگی, مہر کی ادائیگی نقد. کیا آپ نے اس مہر پر اس نکاح کو قبول کیا؟ نکاح ہو چکا ہے. مزید تاکید کے لیے جناب محترم زبیر اسلم صاحب ولدیت جناب محترم اسلم پرویز صاحب, آپ کا نکاح محترمہ بشرا شاہد صاحبہ کے ساتھ
جو بیٹی ہیں جناب محترم محمد شاہد صاحب کی، ایک وکیل کی وکالت، خود ان کے والد محترم اس نکاح میں جناب محترم محمد شاہد صاحب ولدیت جناب محترم افضل آل احمد صدیقی صاحب، یہ خود اس نکاح میں ولی ہیں، وکیل ہیں ان کے دینی چچا جناب امیر صلاح الدین صاحب ولدیت جناب محترم محمد فخر الزما صاحب، گواہ ہیں گواہ اول جناب محترم اقبال احمد صاحب ولدیت جناب محترم عتیق احمد صاحب، دوسرے گواہ ہیں جناب محترم زمان احمد خان صاحب ولدیت جناب محترم مختار احمد خان صاحب، مہر ہے 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت، اس کی ادائیگی ہے 2 سونے کے کڑے کی شکل میں جن کی مالیت 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، نقد اس کی ادائیگی ہے کہ آپ نے اس مہر پر اس نکاح کو قبول کیا۔ مزید تشریح کے لیے نکاح ہو چکا ہے جناب زبیر اسلم صاحب، جو بیٹے ہیں آپ جناب اسلم پرویز صاحب کے، آپ کا نکاح محترمہ بشرا شاہد صاحبہ کے ساتھ کیا گیا، جو بیٹی ہیں جناب محترم محمد شاہد صاحب کی، خود والد محترم ولی ہیں اس نکاح میں، وکیل ان کے چچا ہیں جناب امیر صلاح الدین صاحب جن کی تفصیل آ چکی، 2 گواہان، مہر بعوض 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت، مالیت 2 سونے کے کڑے جن کی مالیت ہے 1 لاکھ روپے سے زیادہ، یہ اس کی ادائیگی ہے سونے کے کڑوں کی، نقد اس کی ادائیگی ہے۔ کیا آپ نے اس مہر پر اعلان عام، اذن عام اور مجمع عام کے اندر بغیر کسی زور زبردستی، بغیر کسی اکراہ، بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی پریشر میں آئے، اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، اپنی خوشی اور مسرت کے ساتھ کیا زبیر اسلم صاحب اپنے نکاح میں بشرا شاہد کو قبول کرتے ہیں؟ کہ میں نے قبول کیا، آواز سے آواز آئی آپ لوگوں کو؟ بولے میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ ماشاءاللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرت محبوب لاڈلے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کیا، اے اللہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے پر عمل کیا، ہم سے اگر اس عمل میں کوئی کوتاہی یا بے ادبی ہوئی ہو معاف فرما دینا، محض اپنے فضل و کرم سے اور محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں اس عمل کو بے حد اور بے حد قبول فرما لینا، اے اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اس سنت نبوی کی رحمتیں اس جوڑے کو نصیب فرما دینا، اس سنت نبوی کی برکتیں اس جوڑے کو عطا فرما دینا، ہر خیر، ہر فضیلت، ہر سعادت نصیب فرما دینا، زندگی کے تمام مقاصد میں جائز تمام معاملات میں کامیابی قدم بقدم عطا فرما دینا، اے اللہ اس نکاح کو نیک و صالح اولاد کے لیے ذریعہ و سبب فرما دینا۔ رب کائنات ہم سب بھی تیری رحمت کے مستحق و محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب نے تیرے محبوب لاڈلے نبی کی اس عمل کی مجلس میں شرکت کی ہے، اے اللہ اس شرکت کی بنیاد پر اس سنت نبوی کی رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں ہم سب کو بھی نصیب فرما دینا۔ رب کائنات اس مبارک عمل کی برکت سے یہ مبارک لوگ یہاں موجود ہیں، میری مائیں بہنیں معزز خواتین یہاں موجود ہیں، نہ جانے کتنی میری مائیں بہنیں وہ ہیں جن کی چادر تطہیر کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، میرے بڑے کتنے وہ ہیں جن کی پاک دامنی کی لوگ گواہیاں دیتے ہیں، نہ جانے کتنے وہ ہیں کہ میرے نوجوان ساتھی ہیں لیکن ان کا عبادت کرنا تجھے پسند آتا ہے، نہ جانے کتنے میرے ساتھی وہ ہیں جن کا تجھے پکارنا بڑا اچھا لگتا ہے، اے اللہ ان سب کے نتیجے میں ہماری حاضری کو قبول فرما لینا، مولا کریم اس عمل کو قبول فرما لینا، اس مجلس کو قبول فرما لینا، اس نکاح میں برکت عطا فرما دینا، اس نکاح میں برکت عطا فرما دینا، اس نکاح میں قبولیت عطا فرما دینا، اس نکاح میں مقبولیت عطا فرما دینا، اے اللہ دونوں خاندانوں میں آپس میں پیار و محبت عطا فرما دینا، اے اللہ پیار و محبت ہے تو صحیح لیکن مزید روز بروز روز افزو اضافہ عطا فرما دینا، میاں اور بیوی کے درمیان آفت میں الفت و محبت میں دوام عطا فرما دینا، الفت و محبت میں سلامتی نصیب فرما دینا، اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا، اللہم الف بینہما کما الفت بین ابراہیم و سارہ و ہاجرہ، اللہم الف بینہما کما الفت بین موسیٰ و صفورہ، اللہم الف بینہما کما الفت بین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجۃ الکبریٰ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما و عنہن اجمعین، اللہم الف بینہما کما الفت بین علی المرتضی و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم اجمعین، میاں و بیوی میں روز بروز محبتوں میں دوام اور استمرار عطا فرما دینا، اے اللہ محبت کو سلامت فرما دینا، مولا کریم دونوں خاندانوں کی محبت کو سلامت فرما دینا، جتنے احباب یہاں جڑے ہیں دولہے والوں کے یا ان کے گھر والوں کے تعلقات میں یا دلہن والوں کے یا دلہن والوں کے گھر والوں کے تعلقات میں، اے اللہ جتنے احباب دور دراز سے یہاں سب اکٹھا ہوئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لینا، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دینا، میری مائیں بہنیں جو
दिलों में ख्वाहिशात लिए हैं, जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमा देना। इस मुबारक महफिल की बरकत से हर किसी के घर में मौला जहाँ रिश्तों के इंतजामात नहीं हो पा रहे, मेरी जवान बहनें या बेटियां बैठी हैं, ए अल्लाह उन घरों में बेहतरीन रिश्तों के इंतजामात अता फरमा देना। ए अल्लाह मेरे नौजवान साथी जिनके रिश्तों के इंतखाबात नहीं हो पा रहे, मौला करीम अपने फज़ल व करम से बेहतरीन रिश्तों के इंतखाबात उनके लिए भी नसीब फरमा देना। पूरी दुनिया में अमन व अमान अता फरमा देना। ए अल्लाह कोविड-19 के हवाले से मौला जो बीमार है सबको सेहत अता फरमा देना। मौला जो बीमार नहीं है मौला उन सबको इस मोजी मर्ज से हिफाजत फरमा देना। जहाँ खौफ है कोई बीमारी नहीं, मौला उसमें अमन अता फरमा देना। दोनों खानदानों में प्यार और मोहब्बत में इजाफे के साथ खुशियाँ नसीब फरमा देना। ए अल्लाह इन दोनों बच्चों के, ए अल्लाह ये जो जोड़ा है मियाँ बीवी हैं, मौला करीम इनकी खुशियों के एतबार से इनके वालिदैन के कलेजों को ठंडक नसीब फरमा देना। रब कायनात तेरे महबूब का कलाम सब ने कितने अदब के साथ सुना है, मेरी माओ बहनों ने भी, मेरे बच्चों ने भी, ए अल्लाह नौजवान साथियों ने भी, मेरे बड़े बुजुर्गों ने भी, मौला तेरे पाक कलाम को सब ने अदब व एहतराम के साथ सुना है। तेरे महबूब का फरमान इन्होंने बड़ी अकीदतों के साथ सुना है। मौला करीम जन्नतुल फिरदौस में इसका अजर जजील नसीब फरमा देना। सबकी दीन और दुनिया में बिगड़ी बना देना, सबको कामयाब फरमा देना। तन्हाई के लम्हे की मांगी हुई दुआएं, हम में से हर कोई तुझसे दुआ मांगता है। ए अल्लाह जिसने जो दुआ मांगी हो जायज़ मकसद के एतबार से इस मुबारक महफिल की बरकत से सबकी मांगी दुआएं सबके हक में कबूल फरमा लेना। महज अपने फजल व करम से ए अल्लाह और अपने महबूब लाडले नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पाकीज़ा पुरनूर और बाबरकत दुआओं की बरकत से ए अल्लाह हम सब की इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। हमारी मजलिस को बेहद बेहद अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लकुमा व जमअ बैनकुमा बिल खैर। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम। सीधे साधे सारा सौला सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सीधे साधे सारा सौला सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले। सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले। सौदा उड़ानों का है या आसमानों का है, ले ले उड़ाने मेरी, ले मेरे पर भी ले। सौदा उम्मीदों का है, ख्वाबों का नींदों का है, ले ले तू नींदे मेरी, नैनों में घर भी ले। सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे अरे दूसरा शाहिद मैं अमीर सलाहुद्दीन तुम्हारा वकील तुमसे निकाह की इजाज़त लेने आया हूँ। तुम्हारा निकाह ज़ुबैर असलम वल्द असलम परवेज़ बेवज़ 1 लाख रुपया महर, जिसकी अदायगी वो 2 सोने के कड़ों की शक्ल में, जिसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है, करेंगे। क्या तुम इजाज़त देती हो? जी। दिल कहे तेरे मैं होठों से बातों को चुपके से लूं उठा, उस जगह धीरे से हौले से गीतों को अपने मैं दूं बिठा। हो दिल कहे तेरे
सौदा सीधा सीधा होना जी मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी अरे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी अरे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी अरे 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 मौज़ी सामाइन हजरात, आज की ये शाम जुबैर असलम और बुशरा शाहिद के नाम। Last the endless storm and then to live to see the sunlight, persistence to prevail, I believe. Regrets in this lifetime to chase the fire along, I believe, to last the endless storm and then to live to see the sunlight, persistence to prevail, I believe, holding on to see how life turns out, killing the fall back time, I believe, walking on to see the lights turn on, during the time of dawn, I believe.
fear that makes me strong. I believe